بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو صحراؤں میں آباد قبیلوں میں بھیج دیتے تاکہ وہاں کھلی ہوا میں بچے کی صحت اچھی رہے، اچھی عربی زبان سیکھے، گفتگو کا سلیقہ آ جائے اور صحرائی بدو قبائل سے جفاکشی اور بہادری بھی سیکھ لیں۔ گاؤں والے بچے پالنے کا معاوضہ لیتے تھے، اس طرح ان کی کمائی کا ذریعہ بھی بن جاتا تھا۔ گاؤں سے بچے سال یا دو سال بعد واپس لائے جاتے تھے۔ جس سال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، صحرائی قبائل کی 10 شریف عورتیں مکہ آئیں۔ ان عورتوں کو یہ تلاش ہوتی کہ امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو پالنے کا زیادہ معاوضہ ملے، لیکن آمنہ کا لال تو یتیم تھا، یتیم کو پالنے سے کیا ملتا؟ جب خواتین کو پتہ لگتا کہ امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو بجائے خالی ہاتھ واپس لوٹنے کے یتیم بچہ ہی لے جانا بہتر سمجھا۔ دائی حلیمہ حضرت آمنہ کے گھر آئیں۔ ننھا بچہ ابھی 1 ماہ کا تھا، 1 ماہ تک اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، کچھ دن ابو لہب کی آزاد کی ہوئی نوکر صوبیہ کا دودھ بھی پیا تھا۔ دائی حلیمہ نے بچے کو گود میں لینے کی درخواست کی۔ حضرت آمنہ نے درخواست قبول کر لی۔ ان کو بخوبی سمجھ تھی کہ اس بچے کو اتنے تذبذب کے بعد کیوں لیا گیا تھا، اس لیے دائی حلیمہ کی تسلی کے لیے انہیں بتایا کہ دیکھو، بظاہر تمہیں یہ بچہ ایک بیوہ عورت کا یتیم بچہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ پھر بچے کو رخصت کرتے وقت دعا کی، میں اپنے بچے کو خدائے ذوالجلال کی پناہ میں دیتی ہوں، اس شر سے جو پہاڑوں میں پلتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اونٹ پر سوار دیکھوں اور دیکھ لوں کہ غلاموں اور درماندہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنے والا ہے۔ دائی حلیمہ ایک غریب عورت تھی۔ اس زمانے میں کافی عرصے سے بارشیں نہ ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے خوراک کی بہت زیادہ کمی تھی، گھاس بھی اچھی نہیں اگتی تھی۔ وہ قبائل جس کا گزارا بھیڑ بکریاں پال کر ہوتا تھا، بڑے پریشان تھے۔ بکریوں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا، خوراک کم ہو تو ماں کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ کا جو بیٹا عبداللہ ان دنوں دودھ پیتا تھا، وہ بھوکا رہتا تھا۔ جب واپسی کا سفر شروع ہوا تو دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ دودھ اتنا زیادہ تھا کہ دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ وہ حیران رہ گئیں، پھر اپنی مریل سی گدھی پر سوار ہوئیں تو وہ طاقتور جوان جانور کی طرح اترا اترا کر چلنے لگی اور سب سے آگے نکل گئی۔ گھر پہنچی تو خوب سمجھ گئیں کہ حضرت آمنہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، بچہ بہت برکت والا ہے۔ حلیمہ کی بیٹی شیمہ کو ننھے مہمان سے بہت پیار ہو گیا، ہر وقت گود میں لیے پھرتی۔ ان خواتین سے سیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے قبیلہ سعد کی زبان بولنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب سے فصیح تر نبی ہوں، کیونکہ میں قریش خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ عربی زبان میں اس خاتون کو جس کا دودھ پیا ہو رضائی والدہ کہتے ہیں۔ رضائی ماں کے بچے رضائی بہن بھائی کہلاتے ہیں۔ اس طرح وہ عرصہ جس میں رضائی ماں کا دودھ پیا ہو عرصہ رضاعت کہلاتا ہے۔ 2 سال کا عرصہ رضاعت گزرا تو حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے مکہ آئیں۔ حوالہ کرنے آ تو گئیں، مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سے جدا کریں۔ آپ سے سب گھر والوں کو بہت محبت ہو گئی تھی۔ ماں کو ملانے کے بعد درخواست کی کہ کچھ عرصہ مزید اس بابرکت حسین بچے کو ان کے ساتھ رہنے دیا جائے۔ ان دنوں مکہ میں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ان کو اچھا بہانہ ہاتھ لگا، کہنے لگیں کہ مکہ کی آب و ہوا میں ان کے بیمار پڑنے کا اندیشہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابھی کچھ عرصہ اور اپنے ساتھ بچے کو رکھ لوں۔ حضرت آمنہ کو بچے کی سلامتی کا اتنا خیال تھا کہ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ حلیمہ اپنے گھر واپس گئیں تو بچے کو ساتھ دے کر ان کے بچے خوشی سے کھل اٹھے۔ حلیمہ کے 4 بچے تھے، عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ۔ حذافہ کا دوسرا نام شیمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہنوں کے ساتھ کھلی فضا میں کھیلتے اور جب وہ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ جاتے، کبھی کبھی گھر سے دور بھی نکل جاتے۔
ایک دن کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک گھوڑوں پر سوار ڈاکو آ گئے۔ آتے ہی بکریاں جمع کر کے ہانک کر لے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ننھے معصوم بچے تھے، مگر دلیروں کی طرح ان کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور کہا، میں یہ بکریاں نہیں لے جانے دوں گا کیونکہ یہ گاؤں والوں کی ہیں، ہم انہیں چرانے لائے ہیں، میں آپ کو مالکوں کا مال نہیں لے جانے دوں گا۔ ڈاکوؤں کو حیرت ہوئی کہ سب لوگ ہمارے خوف اور دہشت سے کانپنے لگتے ہیں، یہ کیسا بچہ ہے جو ڈاکوؤں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے۔ خاص طور پر ان کا سردار بہت چلایا، طیش میں آ کر آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک معصوم بچہ بڑے اعتماد سے بازو پھیلائے راستہ روکے کھڑا ہے۔ اس خوبصورت پرعزم بچے پر نظر پڑتے ہی سردار کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کے بیٹے ہو؟ عبد المطلب کے۔ سردار سمجھ گیا کہ قریش خاندان کا بچہ ہی ایسا بہادر ہو سکتا ہے۔ بکریاں چھوڑ دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت حلیمہ بچے کو واپس کرنے کے ارادے سے چلیں۔ حلیمہ مکہ پہنچی تو مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر ادھر ہو گئے۔ بہت تلاش کیا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ گھبرا کر عبد المطلب کے پاس گئیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئی تھی مگر وہ گم ہو گئے ہیں۔ عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر دعا کرنے لگے۔ اتنے میں قریش کہ ایک اور شخص ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر عبد المطلب کے پاس آئے۔ آپ نے بچے کو بہت پیار کیا اور کندھے پر بٹھا کر کعبہ کا طواف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت دعا کی اور پھر حضرت آمنہ کے پاس بھیج دیا۔